अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, अल्लाह के फजल करम से और बहुत बड़ी खुशखबरी है ये मेरे लिए एंकर इमरान रियाज को स्क्रीन के ऊपर देख करके वापस देख करके आज उनका पहला इंटरव्यू, पहली पॉडकास्ट जो है वो उनके अपने दोस्त मियाँ अली शफाक साहब के साथ आ चुकी है। ये पॉडकास्ट 1 घंटा 16 मिनट के करीब ये पॉडकास्ट, और मैंने उसकी उसकी जो अहम बातें, अहम नुकात जो है वो नोट डाउन किए और मैंने कहा मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि इस तरह वो उसको पूरा देख सकें। तो जो लोग मेरा ये व्लॉग देखेंगे उस में जो बातें की गई हैं 1 घंटा 16 मिनट में, वो मैं मुख्तसर करके आपके सामने अहम नुकात जो हैं वो रखने जा रहा हूँ। उसमें नाज़रीन काम, एंकर इमरान रियाज ने किस गलती का एतराफ़ किया, कहाँ पे उन्होंने माना कि हाँ मैं यहाँ पे गलत था, और उसकी बाकायदा उन्होंने माफ़ी मांगी। एंकर इमरान रियाज के जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो क्या हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और बाकी जो गुफ्तगू है उसको एक एक करके आपके सामने रखते हैं। लेकिन हमेशा की तरह तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। नाज़रीन काम, पॉडकास्ट की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हैं, उसको कम वक्त में आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन काम, पहला सवाल उनसे जो किया मियाँ अली शफाक ने वो ये था कि कितना मुश्किल था, तो जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये इसके अलग अलग एंगल जो हैं हो सकते हैं, मतलब इसको बताने के कि ये कितना मुश्किल था, लेकिन ये इतना आसान उन्होंने कहा नहीं था। तकलीफ़ उन्होंने कहा तब ज़्यादा होती है जब कोई अपना जो है वो मारता है। उन्होंने कहा कि मैं कौन सा मुल्क का गद्दार तो नहीं हूँ, मैं कोई मुजरिम तो नहीं हूँ, मैंने कोई राज, कुछ सीक्रेट्स तो नहीं मुल्क के जो है वो लीक किए। नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, जो ओपिनियन है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इस तरह ट्रीट किया जाए या किसी को भी इस तरह ट्रीट किया जाए। उसके बाद नाज़रीन काम, उन्होंने कहा कि याद किसकी आई, तो उन्होंने कहा कि याद तो अल्लाह की आई, लेकिन अगर पीरियड उन्होंने कहा कि 6 से 10 दिन का हो तो उसमें एक आध शख्स याद आता है, लेकिन अगर पीरियड इस तरह लंबा हो जाए तो उसमें फिर स्टेजेस होती हैं, उसमें फिर पीरियड्स होते हैं कि इतने में ये मतलब लोग याद आए। उन्होंने कहा उसमें मुझे वालिद साहब बड़े याद आए, और जिन दिनों में मतलब वो अरेस्ट हुए जिस दिन, उस दिन वालिद साहब के पाँव के ऊपर चोट लगी हुई थी, वालिद साहब का जो पाँव है वो फ्रैक्चर था और उसकी मुझे बड़ी तकलीफ़ थी। वो उम्रे पे जाना चाह रहे थे और उन्होंने मेरे साथ मतलब उन्होंने कहा कि मैं उम्रे पे नहीं जा पा रहा, और इस वजह से उन्होंने कहा कि शायद कोई बुलावा का मसला है, लेकिन उन्होंने कहा अब्बू जी नहीं, आप पहले भी इतनी बार उम्रे पे गए और अल्लाह फिर आपको बुलाएगा। तो उन्होंने कहा वालिद की मुझे ये बड़ी तकलीफ़ थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चों वालिदा का उन्होंने जो है वो जिक्र किया, बच्चों की उन्होंने कहा याद आती थी, उन्होंने कहा दोस्तों की याद आती थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिनसे मैं नहीं मिला उनकी भी याद आती थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अम्मी और बीवी जो है वो उनकी भी बड़ी याद आती, डेफिनेटली वो एक बड़ा अहम रोल है। और अम्मी का उन्होंने कहा कि हमेशा उन्होंने मुझे मतलब बड़ा हौसला दिया, बड़ा सपोर्ट किया, और उसके बाद बीवी की उन्होंने अपनी तारीफ़ की कि बीवी ने मतलब शिकवा भी नहीं किया मेरे साथ आकर के, और मेरी जो मैं बोल नहीं सकता था और कभी मुझे फ़ील नहीं होने दिया। अपनी बेगम की उन्होंने ये तारीफ़ की, मतलब उन्होंने कभी रियलाइज़ नहीं मुझे करवाया कि आप बोल नहीं सकते। उन्होंने मतलब रिकवर होने में उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा जो है वो टाइम लगा। उसके बाद पाकिस्तान के जो नामवर सहाफ़ी हैं उसके हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने ये फिर क्लियर किया कि मतीउल्लाह जान की बारी मैंने जो है वो आवाज़ उठाई। अफसार आलम के हवाले से उन्होंने कहा मैंने आवाज़ उठाई, बाकायदा रोला डाला कि इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर अगर आप उनको गोलियां मार सकते हैं। बच्चे का जिक्र किया, यानी असद तूर का भी उन्होंने कहा ये गैर कानूनी तरीका है और ये फजूल है कि किसी को इस तरह गायब कर दिया जाए, और इस तरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद नाज़रीन काम, राना सनाउल्लाह का जिक्र भी आपने सुना होगा उनके प्रोमो में, और राना सनाउल्लाह के हवाले से उन्होंने कहा कि यानी कि फेडरल गवर्नमेंट या जो निगरान हुकूमत है उस हवाले से उन्होंने कहा कि मतलब कि बयानात आते रहे जिनके आपने इंटरव्यूज़ किए, वो आपसे लाइलमी का इजहार करते रहे, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा मैं राना सनाउल्लाह के बाकी को नहीं जानता, लेकिन राना सनाउल्लाह के हवाले से उन्होंने हैरानगी का इजहार किया कि राना सनाउल्लाह के हवाले से मुझे बड़ी हैरानगी है। और राना सनाउल्लाह का उन्होंने कहा कि मतलब कि उन्होंने कहा सबसे पहले जब मैं वापस आया तो अपनी टीम से मैंने राना सनाउल्लाह का पूछा कि राना सनाउल्लाह के हवाले से बताएं कि राना सनाउल्लाह ने क्या किया, तो उन्होंने कहा टीम ने बताया कि ना बल्कि वो लाइलमी का इजहार करते रहे, बल्कि इस प्रोपेगेंडा में भी जो है वो शरीक रहे। तो राना सनाउल्लाह के हवाले से उन्होंने ताजुब का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि मुझे इस हवाले से तशवीश है क्योंकि राना सनाउल्लाह के ऊपर जब पर्चा हुआ था तो उन्होंने जो है वो बड़ा उनको सपोर्ट किया था, और उसके बाद राना सनाउल्लाह उनके ड्राइंग रूम में उनका जो है वो शुक्रिया अदा करने आए थे, और उन्होंने कोई दावा किया तो उस दावे का जिक्र नहीं किया, तो उन्होंने कहा वो दावा मुझे याद आता था। इस हवाले से ये गुफ्तगू होगी। उसके बाद नाज़रीन काम,
انہوں نے وہ تمام کچھ صحافیوں کا ذکر کیا، صدیق جان کا، طارق متین کا، احمد نورانی کا، اور باقی جو میڈیا کی لوگ ہیں ان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب جن لوگوں کے نام نہیں بھی لے سکتے تھے تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے سوال کیا مطلب کہ میڈیا آزاد بھی نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے حق میں جو ہے میڈیا نے اتنی آواز نہیں اٹھائی، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے، اور کہاں میڈیا جو ہے وہ اپنی خبریں اپنی مرضی سے جو ہے وہ میڈیا چلاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے ذکر کیا کہ یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ میڈیا جب آزاد ہی نہیں ہے تو بیچارہ کیا کرے گا، کس طرح میرے حق میں آواز اٹھاتا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا 4 نوکریاں آپ کی چلی گئی ہیں، اور جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمات درجن بھر مقدمات بھی آپ کے اوپر بنائے گئے، اور اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ بالکل ایسے ہی میرا کاروبار بھی تباہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی چینل آپ کو اب نوکری دے گا یا نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں خود چینل والوں کو کہوں گا کہ ابھی مجھے نوکری نہ دیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں آزادی کے ساتھ، قانون کی حدود میں رہ کر کے، اور وہ میرا حق ہے آئین اور قانون کے مطابق بولنے کا، جو میرا حق ہے وہ میرا حق ہے، اور یہ مجھے حق جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ اب آتے اس معافی کی طرف جو انہوں نے معافی مانگی، جس کا انہوں نے اعتراف کیا، وہ ناظرین کرام یہ انہوں نے کہا یہ خلش میرے اندر کہیں رہتی ہے، اور اس کا کہہ لیں کہ انہوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں میرے اندر یعنی کہ خلش ہے، مجھے اس کا افسوس ہے، انہوں نے کہا یہ میری غلطی ہے، اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہوا ہے وہ غلط ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے معافی مانگی۔ وہ یہ تھا انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ مجھے اتنا احساس نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو لوگ مسنگ پرسنس ہوتے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا تھا شاید ان لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تو جو دہشت گرد ہیں، اور جو مطلب ان کا کہنے کا مطلب معصوم لوگوں کو بھی اٹھایا جاتا ہے، اور اس حوالے سے پراپر قانون ہونا چاہیے، اور اس قانون کے مطابق ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اس کے اوپر جو ہے وہ معافی مانگتا ہوں، جس کا بھی میں نے دل دکھایا ہو اس حوالے سے، جس کا بھی دل دکھا ہو میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ اس جگہ پر انہوں نے کہا کہ میں غلط تھا، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اس حوالے سے جو ہے وہ اس حوالے سے آواز جو ہے وہ اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ناظرین کرام کہ جو پیکا قانون کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ یہ ہونا چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، سخت جو ہے وہ قانون یعنی کہ ہو صحافیوں کے حوالے سے، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ صحافی چلیں، اور اس قانون کے تحت پھر ٹائٹ قانون کے تحت انہوں نے کہا مجھے پکڑیں، اگر میں کوئی غیر قانونی حرکت کرتا ہوں تو سخت قانون بنا اور اس قانون کے تحت انہوں نے کہا پکڑو۔ تو پھر انہوں نے کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا بہت مشکل تھا، اور اس میں بڑا جذباتی یہ والے جملے ہیں، جب ان کے موت کی بھی آپ کو پتہ خبر چلی تھی، ایک غیر ملکی صحافی نے جو ہے وہ خبر دی تھی، تو اس کے اوپر انہوں نے جو جواب دیا بڑا جذباتی تھا ناظرین کرام۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ مطلب کہ یہ آپشن مطلب جو ان کے اوپر وقت گزرا، جو ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، یہ میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ موت والا آپشن جو ہے وہ آسان تھا، مطلب اتنا ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ مطلب وہ قیامت کی طرح تھی، وہ خبر جو ہے وہ میری فیملی کے لیے قیامت کی طرح تھی، اور انہوں نے کہا کہ کچھ میرے دوستوں نے بھی جو ہے وہ اس طرح کی خبریں دی، تو بعد میں انہوں نے کہا جی ہم تو صرف پریشر کریٹ کر رہے تھے، پریشر بنانے کے لیے اس طرح خبر دے رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ وہ سارا پریشر تو میرے گھر والوں کے اوپر آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا مختلف لوگوں کے حوالے سے بات کی جو لوگ ملنے آتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کوئی میرا تماشا دیکھنے بھی آتے ہیں، کوئی دعا دینے آتے ہیں، کوئی ملنے آتے ہیں، کوئی حوصلہ دینے آتے ہیں، یہ انہوں نے گفتگو کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ناظرین کرام سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے حوالے سے سوال بھی کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ کورٹ میں گئے تھے اس وقت سوال کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ وہ ہوتا ہے کہ جو قانون کے دائرے میں رہ کے جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے یا سلوک کیا جائے، تو اس کو یعنی کہ قانون کے دائرے میں لے کر کے آنا، اور کوئی قانون کے دائرے سے باہر ہو تو اس کو قانون کے دائرے میں لے کر کے آنا، تو اس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کہتے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں، اور انہوں نے کہا کہ جس نے یہ سوال کیا تھا اس کو میں نے گلے بھی لگایا تھا۔ اس کے بعد ناظرین کرام ایک اور بڑا جذباتی ان کا جو جملہ تھا، انہوں نے کہا کہ میرا اس ملک کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب میں اس ڈر سے باہر نہیں گیا کہ کہیں میں باہر نہ رہ جاؤں، جیسے ابھی موحد پیر زادہ باہر ہیں، صابر شاکر باہر ہیں، تو یہ مطلب بڑا انہوں نے کہا کہ اس بات سے مجھے جو ہے وہ بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جو پاسپورٹ بورڈنگ جو کارڈ ہے، انہوں نے کہا وہ میں نے چھینا، اور میں نے اس کو کینسل کیا اپنے سائن کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمرہ جو ہے وہ بھی آپ کرنے جائیں گے میاں علی شفاق اور اس کی فیملی کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ آپ کا تھا۔ اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے بڑا اچھا تجزیہ دیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے
بہت زبردست انہوں نے تجزیہ دیا، وہ بھی مختصر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس وقت جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایک کہہ لیں کہ ایک نمونے کے طور پہ اس کو یہ ماڈل سیٹ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح وہ حبیل قبیل کی لڑائی ہوئی تھی، وہ ایک قتل یاد اور اس کے بعد جو 1 2 3 اس کے بعد قتل وہ کسی کو یاد نہیں ہے، اسی طرح جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے ظلم و زیادتی یہ یاد رکھا جائے گا، لیکن جب اس کے بعد باقی پارٹیوں کے ساتھ ہوگا تو کوئی اس کو بوردر بھی نہیں کرے گا. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو سیاسی پارٹیز ہیں یہ اپنے الیکشن کے حوالے سے جو اپنا الیکشن جیتنے کے لیے اپنا سیاسی کیریئر جو کمپرومائز کر رہے ہیں اور یہ ان کو بھگتنا پڑے گا، یہ ان کے لیے جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ کہہ لیں کہ مشکل ہوگا. اس کے بعد ناظرین کرام فیوچر پلان ان کے آگے انہوں نے کہا فیوچر پلان آپ کا کیا، تو انہوں نے کہا فیوچر پلان کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے اور یہ اللہ بہتر پلان کرنے والا ہے ہمارے کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یعنی کہ ڈیفینیٹلی جو اس دن کی سٹوری ہوگی جب میں واپس آؤں گا ولاگ کروں گا تو جو اس دن کی سٹوری ہوگی اس کے اوپر میں بات کروں گا. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی، کوئی احساس ہوا آپ کو، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں کھل کر جو ہے وہ اوپینین دینے کا عادی ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے آپ کے ساتھ بھی لڑائی ہوئی اور آپ کی لڑائی میری وجہ سے بھی کسی کے ساتھ ہوئی، تو میں کھل کے جو ہے اوپینین دینے کے حق میں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کبھی دل آپ کا ٹوٹا ہے، تو انہوں نے کہا جی بالکل، میں کون سا فواد کا بنا ہوا ہوں، کیل کا بنا ہوا ہوں، میں بھی اسی طرح نارمل جو ہے وہ شخص ہوں، تو ڈیفینیٹلی اس طرح میرا بھی جو ہے مطلب سوتا ہوں اور نارمل شخص ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کی صحت کیسی ہے اور آپ کا اسپرٹ کیسا ہے. انہوں نے کہا اسپرٹ ٹھیک ہے اور صحت بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. تو آج انٹرویو میں جو سب سے بڑی بات جو ہے ناظرین کرام، یہ ساری اہم باتیں جو ہے میں نے مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ناظرین کرام بڑی خوشی کی بات ہے، کچھ انہوں نے یہ جو ساری باتیں کی ہیں وہ ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا اس کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی، اور میرا خیال ہے کہ اللہ نے ان کو خیر خیریت سے واپس لے آئے ہیں اور ان کو اب نیکسٹ آگے بڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کچھ لوگ اس کے اوپر تنقید بھی کریں گے، لیکن میں وہی کہوں گا کہ بالکل صحیح انہوں نے یہ سٹانس لیا کہ وہ یہ بہت بڑا پن ہے. اس ملک کی خاطر وہ خاموش ہو گئے اور اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں، اس ملک کی محبت کی خاطر وہ بالکل خاموش ہو گئے. مطلب ان کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کے اوپر انہوں نے بات ہی نہیں کی، اس طرف جانے کی کوشش نہیں کی. بندہ غصے میں ہوتا ہے، بندے کے اندر غبار بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی بات کرتے رہے، وہ مطلب کہ اللہ کے ساتھ لگاؤ کی بات کرتے رہے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے ناظرین کرام کہ ان چیزوں کو بھلا کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا پن ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ اس کے اوپر تنقید کریں گے، برکیف یہ اچھی چیز ہے. آتی تو میرے بھی مائنڈ میں بات ہے کہ ہاں عمران ریاض اسی طرح جناب آئے اور جو ظلم ہے اس کے خلاف ایک جنگ کھڑی کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہ بڑے لوگ ہیں، مطلب ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، وہ بڑے کہہ لیں کہ وہ بادشاہ سلامت ہیں، ان کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے. اب اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں. تو ناظرین کرام یہ اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بڑا اہم ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.